پوچھتا ہوں لوگوں سے، آخری بچے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کتنے مجھے ملتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ سب ہم بالکل تربیت کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے شرعی لحاظ سے جو ریکوائرمنٹ تھی یا شرعی مطالبہ تھا، کیا اس کے مطابق تربیت کی ہے؟ تو ان کا کویسچن ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ شریعت کس چیز کے اندر بچوں کی تربیت کا مطالبہ کرتی ہے، تو کیسے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی؟ بیٹا سر ڈھک کر واش روم میں جاؤ، کھانا کھاتے ہوئے سر ڈھک لو، بڑے آئیں تو سلام کر لو، پاؤں مت ہلاؤ، پاؤں پہ پاؤں نہ رکھو، یہ کچھ آداب سکھانے کے بعد ہم کہتے ہیں شاید ہم نے مکمل تربیت کر دی۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تربیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تربیت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ یہ کون سی تربیت ہے ہماری جو ہم کر رہے ہیں، جس کو شریعت بعض اوقات مطالبہ بھی نہیں کر رہی، وہ تو ہم کر رہے ہیں، جس کا مطالبہ کر رہی ہے وہ نہیں کر رہے، تو پھر بچوں کو چونکہ پورا دین نہیں پتا ہوتا، وہ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں۔ اور کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، بہت تربیت یافتہ ہیں، حالانکہ وہ بچے گناہوں میں ماں باپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ اسی لیے جاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بدتمیزی نہیں کرتے، یہ ہماری نافرمانی نہیں کرتے، سر جھکا کے بات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے تو کرتے ہیں، کیا اللہ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا اللہ رسول کے حق میں بھی بہت بہتر یہ رہتے ہیں؟ کیا دین اسلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تو ہماری تربیت بہت اچھی ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ یہ پتہ چلے گا آپ کو میدان معاشر میں کہ آپ کے اگر مفادات آپ کو حاصل ہو رہے تھے، اس بنا پر آپ نے اپنے بچوں کو کامل اور پرفیکٹ تصور کیا، لیکن مذہبی ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے انتہائی ان کو ناقص رکھا، تو میدان معاشر میں آپ کے مطالبات پورا کرنے پہ بچوں کو انعام نہیں ملے گا، شریعت کے مطالبات پورے کرنے پہ انعام ہے، اور اس میں کوتاہی پر سزا ہے۔ اور نہ آپ کو کوئی ایسا مقام ملے گا میدان محشر میں کہ آپ اپنے بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری تنخواہ مجھے لا کر دی تھی، سر جھکا کے بات سنی تھی، ماں یہ کہے کہ جی جب میں بیوی کے بارے میں کہتی تھی تو بیٹا جا کے اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، میری سپورٹ کرتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ سفارشیں آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا اپنا قانون ہے، اس قانون کو پورا کرنا چاہیے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو گناہوں کا راستہ دکھاتے ہیں، گناہوں کا راستہ۔ والد حرام کما رہا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا حلال میں گزارا نہیں ہوگا، میرا کہنا مانو۔ اور بیٹا اگر کچھ بیچارہ حلال کی طرف آنے لگے تو والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، تم باپ کا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ ماں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوتی ہے جھوٹ میں میرا ساتھ دو، تمہارا بھائی آئے گا میں بہو کی شکایتیں کروں گی، تم ہاں میں ہاں ملانا۔ بیٹے کہتے ہیں جی 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 جی۔ یہ آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کو آپ تربیت کہتے ہیں۔ یہ فرما برداری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس لیے برا مت مانیے جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل تربیت نہیں کی ہوگی، لیکن خدا را میدان محشر کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک دفعہ ذرا یہ جاننے کی زحمت گوارا کر لیں کہ شریعت بحیثیت ماں باپ کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کیا ہم نے وہ اس انداز سے تربیت کی ہے کہ نہیں کی۔ جب آپ نہیں کرتے تو آپ کے بچے بے نمازی بنتے ہیں، پھر وہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، وہ مافیاز کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ لڑکی بازی کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ زنا تک کرتے ہوئے ہمارے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں۔ میں تو عوامی آدمی ہوں، رات دن میں پبلک سے میرا رابطہ رہتا ہے، کس طرح کے بچے تباہ ہوئے اپنے ماں باپ کی عدم تربیت کی بنا پر۔ اس کا یہ بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے، ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کی تربیت ہی نہ ہو۔ اچھا، ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ بالکل دیکھو شریعت تمہیں کیا کہتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھی بات ہے آپ یہ سمجھائیں، لیکن آپ اپنے لیے تو شریعت کو بیچ میں لا رہے ہیں، لیکن وہ بچوں کی آخرت کے لیے شریعت کہاں ہے؟ وہ بچے کیسے بچیں گے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے؟ اس پہ بھی توجہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ماں باپ پورا مانے بغیر اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا بچہ سمجھ کے، یا ایک عالم دین اور لیڈر سمجھ کر، ایک رہنما مربی سمجھ کر میری بات پہ غصہ نہیں کریں گے بلکہ غور کریں گے۔ اگر آپ کو پاسبل ہو میری کتاب آپ لیں، قرب الہی، یہ بیسٹ بک ہے کہ بچوں کی کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اور اپنی باطنی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں یہ بہت معاون کتاب ثابت ہوگی۔ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت یاد رکھیے کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔
ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں ندا کر دی جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ دوران روزہ جو کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی ہو یا کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان کا کفارہ ہو جائے۔ اور دیلمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزوں کی ادائیگی میں جو کوئی کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اس کوتاہی کو پورا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیہودہ کلمات نکل گئے ہوں تو ان کا کفارہ ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس میں غریبوں کے لیے بھی فائدے ہیں، یعنی نبی کریم نے فرمایا غریبوں کے لیے خورش ہے۔ خورش مانے کہ ان کے کھانے کا سامان ہے۔ تو کیونکہ عید الفطر سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ جو غریب لوگ ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا وقت یاد رکھیں کہ پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر دیر ہو گئی، کوئی تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، وہ عید کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب تو وقت نکل گیا، اب ہم کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا مستحب وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، ورنہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہوگا۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے یعنی کوئی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے مثال کے طور پر، یعنی وقت آنے سے پہلے، تو وہ کر سکتا ہے، اور بعد میں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اس کی ادائیگی کب ہم پر واجب ہوگی۔ جس شخص نے عید کی فجر پالی، یعنی طلوع صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، جیسی سحری ختم ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی کو طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ طلوع صبح صادق مل جاتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اسی شخص کے اوپر واجب ہوگا جو مالک نصاب ہوگا۔ اور مالک نصاب کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ نصاب دراصل مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں، جو سونے میں 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، اگر روپیہ ہے تو اتنا کہ کم از کم اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یعنی تقریباً 9,500 10,000 روپے، یا آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی مالیت 9,000 یا 10,000 تک پہنچتی ہو، یا آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت اس مقدار تک پہنچ جائے، تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے، کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا، ادا تو کرنا ہی چاہیے، ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، اور جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ اگر جان بوجھ کر بھی صدقہ فطر چھوڑ دے، ادا نہ کرے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس صدقے کی ادائیگی کی جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ حکمت مالک نصاب کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے، یعنی روزوں کی کمی کو پورا کرنا۔ تو جس پر واجب ہے وہ ادا کرے گا، اس کی بھی روزوں کی کمی پوری ہوگی، جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا، تو انشاءاللہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ مال نامی ہونا چاہیے، بڑھنے والا، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، لیکن اس مقام پر مال نامی ہونا شرط نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی گھر کا سامان ایسا ہے جو فالتو سامان ہے، ہماری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اور وہ کوئی روپیہ بھی نہیں ہے،
سونا چاندی مال تجارت بھی نہیں ہے، تب بھی اس کی وجہ سے صدقہ فطر بن جائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ میں بڑھنے والا مال ہونا شرط ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کے اوپر کس کا صدقہ فطر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک تو اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو اس کی کفالت میں نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوگا، بشرطے کہ مالک نصاب ہو تو ان کا بھی واجب ہوگا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہیں۔ اور اگر بالغ بیٹا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر انکار کر دے کہ میں زوجہ کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، تو زوجہ اگر مالک نصاب ہیں تو انہیں خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن ہمارے عموماً رواج یہی ہو گیا ہے کہ گھر کا سرپرست وہ سب کا حساب کرتا ہے، کتنے افراد ہیں اور پھر کل کی رقم ادا کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کا واجب ہے۔ لہذا واجب تو ہر جو مالک نصاب ہے اس کا اپنی ذات کا صدقہ ادا کرنا واجب ہے، اور باقی جو گھر والے ہیں ان میں سے نابالغ بچوں کا صدقہ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، بالغان کا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں، پاگل ہیں، اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ، اس میں باپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالفرض کسی کے والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نان نفقہ باپ پہ واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم تھی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ادا کرے گی تو انشاءاللہ ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ماں پر واجب نہیں ہے۔ اب اس کے چند مسائل مزید سماعت فرما لیں۔ ایک بات تو یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا، لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور ہے وہ مالک نصاب، تب بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا اب وہ صدقہ فطر کی حکمت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو روزے رکھے نہیں، جب روزے نہیں رکھے تو اس میں کمی کا کیا سوال، جب کمی ہی نہیں ہوئی تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کیوں دوں۔ تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک نبی کریم نے فائدہ ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن اس فائدے کا حاصل ہونا کو ضروری نہیں ہے، وہ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو صدقہ فطر اس شخص پہ مالک نصاب پر لازم ہے۔ تو روزے رکھنا شرط نہیں ہے، اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اندر بتایا تھا کہ پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن سال گزرنے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے عید کے دن کی صبح صادق پائی، اس کے بعد اگرچہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر لازم ہے، ابھی ادا کرے ٹھیک، ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار یاد رکھیے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یا تو آپ 2 کلو 50 گرام آٹا تول کر وہ کسی فقیر کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت کا حساب کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ 10 روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں تو تقریباً 25 روپے بن جائیں گے، یا احتیاطاً آپ تھوڑا سا بڑھا کر 30 روپے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ بعض اوقات ایک فکس ریٹ اخبار میں دے دیا جاتا ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے صدقہ فطر کی مقدار 30 روپے مقرر کی ہے، تو یہ حقیقتاً مطلب یہ کہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر احتیاط کے ساتھ نکالا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں 20 روپے کلو والا، اب اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت تقریباً 45 روپے بنے گی، اور گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ 30 روپے اس دفعہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ضرور آپ ایک دفعہ مزید غور کر لیں کہ کیا جو 30 روپے یا 25 روپے اخبار میں ریٹ لکھے ہیں
میرے گھر میں کھایا جانے والا آٹا اور اس کی 2 کلو 50 گرام کی مقدار اس کے تحت آتی ہے یا نہیں؟ اگر آتی ہے تو صدقہ فطر ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آخر میں اس کے مصارف کے صدقہ فطر آپ کس مقام پہ ادا کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں؟ تو یاد رکھیے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہیں پر صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہاں صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں اگر دینا چاہیں تو پہلے غور کر لیجئے گا کہ وہ آپ کی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی بھی نہ ہوں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی خاندان میں سید ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ خاندان میں جو کوئی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماموں ماموں وغیرہ، یہ وہ اگر مستحق ہیں اور مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے افضل اور اولی ہوتا ہے، ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اس میں بھی مالک بنانا شرط ہے، لہذا صدقہ فطر براہ راست کسی مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے، کسی کو مالک ہی بنانا ہوگا۔ تو یہ کچھ صدقہ فطر کے مسائل تھے ضروری جو آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گے۔ صدقہ فطر کی شرعی حیثیت یاد رکھیے کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مدینے کی گلیوں میں ندا کر دی جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا تاکہ دوران روزہ جو کچھ کمی رہ گئی، کوتاہی ہو یا کوئی بیہودہ کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان کا کفارہ ہو جائے۔ اور دیلمی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صدقہ ہے جو شریعت نے ہم پہ لازم قرار دیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے روزوں کی ادائیگی میں جو کوئی کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے اس کوتاہی کو پورا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیہودہ کلمات نکل گئے ہوں تو ان کا کفارہ ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق اس میں غریبوں کے لیے بھی فائدے ہیں، یعنی نبی کریم نے فرمایا غریبوں کے لیے خورش ہے، خورش مانے کہ ان کے کھانے کا سامان ہے۔ تو کیونکہ عید الفطر سے پہلے یہ صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر وہ جو غریب لوگ ہوں گے، فقیر ہوں گے، وہ صدقہ فطر لے کر عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا وقت یاد رکھیں کہ پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر سے پہلے ہی ادا ہو سکتا ہے، چنانچہ اگر دیر ہو گئی، کوئی تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، وہ عید کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب تو وقت نکل گیا، اب ہم کیسے ادا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا مستحب وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے، ورنہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا ہوگا۔ اور اگر عید کی نماز سے پہلے یعنی کوئی رمضان میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے مثال کے طور پر، یعنی وقت آنے سے پہلے، تو وہ کر سکتا ہے، اور بعد میں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید اس کی ادائیگی کب ہم پر واجب ہوگی؟ جس شخص نے عید کی فجر پالی، یعنی طلوع صبح صادق جس کو کہا جاتا ہے، جیسے سحری ختم ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی کو طلوع صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ طلوع صبح صادق مل جاتی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر اسی شخص کے اوپر واجب ہوگا جو مالک نصاب ہوگا۔ اور مالک نصاب کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ نصاب دراصل مال کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں، جو سونے میں 7.5 تولہ سونا ہے،
چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، اگر روپیہ ہے تو اتنا کہ کم از کم اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یعنی تقریباً 9,500 10,000 روپے، یا آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی مالیت 9,000 یا 10,000 تک پہنچتی ہو، یا آپ کے گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہے کہ جس کی مالیت اس مقدار تک پہنچ جائے، تو ان لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ وجوب کا معاملہ ہے، کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس پر واجب نہیں ہے وہ ادا بھی نہیں کر سکتا، ادا تو کرنا ہی چاہیے، ہر شخص کو ادا کرنا چاہیے، لیکن جو مالک نصاب ہے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور جس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے، وہ اگر جان بوجھ کر بھی صدقہ فطر چھوڑ دے، ادا نہ کرے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن ادا سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس صدقے کی ادائیگی کی جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ حکمت مالک نصاب کے ساتھ ہی متعلق نہیں ہے، یعنی روزوں کی کمی کو پورا کرنا، تو جس پر واجب ہے وہ ادا کرے گا، اس کی بھی روزوں کی کمی پوری ہوگی، جس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے گا، تو انشاءاللہ روزوں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ مال نامی ہونا چاہیے، بڑھنے والا، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، لیکن اس مقام پر مال نامی ہونا شرط نہیں ہوتا، لہٰذا اگر کوئی گھر کا سامان ایسا ہے جو فالتو سامان ہے، ہماری ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اور وہ کوئی روپیہ بھی نہیں ہے، سونا، چاندی، مال تجارت بھی نہیں ہے، تب بھی اس کی وجہ سے صدقہ فطر بن جائے گا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ میں بڑھنے والا مال ہونا شرط ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کے اوپر کس کا صدقہ فطر واجب ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک تو اگر کوئی مالک نصاب ہے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کے علاوہ اس کے گھر میں جو اس کی کفالت میں نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب ہوگا، بشرطے کہ مالک نصاب ہو تو ان کا بھی واجب ہوگا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہیں، اور اگر بالغ بیٹا بیٹی ہیں یا زوجہ ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان کا صدقہ فطر اس شخص کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر انکار کر دے کہ میں زوجہ کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، تو زوجہ اگر مالک نصاب ہیں تو انہیں خود اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے عموماً رواج یہی ہو گیا ہے کہ گھر کا سرپرست وہ سب کا حساب کرتا ہے، کتنے افراد ہیں اور پھر کل کی رقم ادا کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ کس پر واجب ہے اور کس کا واجب ہے۔ لہذا واجب تو جو مالک نصاب ہے اس کا اپنی ذات کا صدقہ ادا کرنا واجب ہے، اور باقی جو گھر والے ہیں ان میں سے نابالغ بچوں کا صدقہ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے، بالغان کا کوئی واجب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر مجنون اولاد ہیں، پاگل ہیں، اب چاہے وہ بالغ ہو نابالغ، اس میں باپ کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہی ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالفرض کسی کے والد فوت ہو گئے ہیں تو پھر دادا والد کے قائم مقام ہوتا ہے، اور دادا اپنے پوتوں کی طرف سے یا نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر کو ادا کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور ماں موجود ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو بیوہ عورت پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نان نفقہ باپ پہ واجب تھا تو باپ کو ہی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم تھی، ماں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ادا کرے گی تو انشاءاللہ ادا ہوگا اور اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ماں پر واجب نہیں ہے۔ اب اس کے چند مسائل مزید سماعت فرما لیں۔ ایک بات تو یہ کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہوتا، لہذا مثال کے طور پہ اگر کوئی پورے مہینے روزہ نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اور ہے وہ مالک نصاب، تب بھی اسے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ لہذا اب وہ صدقہ فطر کی حکمت کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے تو روزے رکھے ہی نہیں، جب روزے نہیں رکھے تو اس میں کمی کا کیا سوال، جب کمی ہی نہیں ہوئی تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کیوں دوں، تو یہ یہاں پر معاملہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک نبی کریم نے فائدہ ضرور بیان فرمایا ہے
لیکن اس فائدے کا حاصل ہونا کو ضروری نہیں ہے، وہ فائدہ حاصل نہ بھی ہو تو صدقہ فطر اس شخص پہ مالک نصاب پر لازم ہے۔ تو روزے رکھنا شرط نہیں ہے، اگر روزے نہیں بھی رکھے تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اندر بتایا تھا کہ پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ لازم ہو گئی، لیکن سال گزرنے کے بعد تمام مال ہلاک ہو گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے عید کے دن کی صبح صادق پائی، اس کے بعد اگرچہ اس کا مال ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر لازم ہے، ابھی ادا کرے ٹھیک، ورنہ پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ آپ صدقہ فطر کی مقدار یاد رکھیے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یا تو آپ 2 کلو 50 گرام آٹا تول کر وہ کسی فقیر کو دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کی قیمت کا حساب کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ 10 روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں تو تقریباً 25 روپے بن جائیں گے، یا احتیاطاً آپ تھوڑا سا بڑھا کر 30 روپے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ یہ بعض اوقات ایک فکس ریٹ اخبار میں دے دیا جاتا ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے صدقہ فطر کی مقدار 30 روپے مقرر کی ہے، تو یہ حقیقتاً مطلب یہ کہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر احتیاط کے ساتھ نکالا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو ضرور دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں 20 روپے کلو والا، اب اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت تقریباً 45 روپے بنے گی، اور گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ 30 روپے اس دفعہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ضرور آپ ایک دفعہ مزید غور کر لیں کہ کیا جو 30 روپے یا 25 روپے اخبار میں ریٹ لکھے ہیں میرے گھر میں کھایا جانے والا آٹا اور اس کی 2 کلو 50 گرام کی مقدار اس کے تحت آتی ہے یا نہیں۔ اگر آتی ہے تو صدقہ فطر ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ ضرور آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آخر میں اس کے مصارف کے صدقہ فطر آپ کس مقام پہ ادا کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں، تو یاد رکھیے کہ جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہیں پر صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہاں صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں میں اگر دینا چاہیں تو پہلے غور کر لیجئے گا کہ وہ آپ کی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہ ہوں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی بھی نہ ہوں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی خاندان میں سید ہوں تو ان کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ خاندان میں جو کوئی ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، ماموں مانی، ماموں وغیرہ، یہ وہ اگر مستحق ہیں اور مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ انہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ثواب حاصل ہوگا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا سب سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جیسے زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے، اس میں بھی مالک بنانا شرط ہے، لہذا صدقہ فطر براہ راست کسی مسجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے، کسی کو مالک ہی بنانا ہوگا۔ تو یہ کچھ صدقہ فطر کے مسائل تھے ضروری جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔